جیسے ماں اپنے بچے سے لاڈ کرتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، کبھی کہہ رہا حی علی الصلاۃ، کبھی کہہ رہا حی علی الفلاح، کبھی کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم۔ او میرا بندہ، اب سونا تیرے لیے بہتر نہیں۔ ڈاکٹر کہتا رات کو نہ سو، ڈاکٹر کہتا دن کو نہ سو، طرح طرح کی مشینیں گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ اکبر اس وقت مجھے سونے سے منع کیا، لیکن اللہ جل شانہ فرما رہے میں کہہ رہا ہوں جب فجر کی اذان ہو جائے خبردار بستر چھوڑ دے، اس وقت مصلی پہ آ کے بیٹھ جا۔ اللہ اللہ میں کیا کروں، تہجد کی نماز کے وقت اٹھ، الہ العالمین اتنی دیر کیا کروں گا، بیوی بچے سو رہے ہیں تنہائی کے اندر، اتنی دیر بیٹھے بیٹھے سردی میں نیند آ جائے گی، دائیں بائیں سے ہوا میرے جسم میں گھسے گی، الہی میں کیا کرو۔ فرمایا کبھی ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھا دے، کبھی میرا قرآن سنا کے مجھے دکھا دے، کبھی اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر مجھے دکھا دے، یا اللہ اس سے کیا کرے گا۔ فرمایا میرا بندہ تو دنیا میں رات کے اندھیرے میں مجھے یاد کر، مجھے میری کبریائی کی قسم میں قبر میں تیرا اندھیرا دور کر دوں گا۔ فرمایا او میرا بندہ، میرے نبی نے اعلان فرمایا فجر کی نماز کے بعد اللہ فجر کی نماز کے لیے اٹھو۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ اس کے ذہن کو کند کر دیتا ہے، اللہ اس کا حافظہ ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ اکبر حافظے میں کمزور ہے، بڑے بڑے حافظے میں کمزور ہے، وجہ کیا ہے؟ تم نے نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ رحمت والے نے سارے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، کریم نے کرم کے دروازے کھولے تھے، رحیم نے رحم کے دروازے کھولے تھے، پالن نہار نے رزق کے دروازے کھولے تھے، رازق نے رزق کے دروازے کھولے تھے۔ یہ کتنا بد نصیب ہے وہ تجھے تیرے دروازے پر آ کر بلاتا رہا، تو کروٹیں بدل کر اسے پیٹ دکھاتا رہا۔ فرمایا آج میرے سے منہ موڑ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا نقصان ہے۔ کل جب میں تیرے سے منہ موڑوں گا دنیا کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی کے پاس جائے گا جس کے پہلو میں سو رہے، بچے کو اپنے بازو پہ سلایا ہوا ہے، اماں ابا کے پاس سو رہے۔ کل قیامت میں کہہ رہا ہوں اٹھ جا، آجا 2 رکعت پڑھ کے مجھے راضی کر دے۔ کل قیامت کے دن بیوی بچوں کو لے کے آئے گا، اگر میں نہ ماننے پر آیا نہیں مانوں گا، پھر میں کہوں گا اس پلڑے کو بھر دے جس پلڑے کے اندر تنی نیکیاں تو لی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تفسیر مدری میں قاضی قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں داؤد علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے الہی مجھے وہ پلڑا دکھا جس کے اندر نماز روزے تول لے گا، جس کے اندر الہ العالمین انسان کی نیکیاں تول لے گا۔ اور میرے عزیزو آپ نے سنا ہوگا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک پہ 10 دیتا ہے۔ کبھی فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کبھی فرمایا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اتنے پہ اتنی دوں گا، 4 ارب دوں گا، 7 ارب دوں گا، 49 کروڑ ایک نیکی پہ دوں گا، 10 دوں گا، 300 دوں گا، 700 دوں گا۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے اتنی الہ العالمین نے کیا بھرنے کے لیے کوئی پلڑا بھی تو ہوگا، میرا داؤد پلڑا دیکھ کے کیا کرے گا؟ کہنے لگے الہ العالمین ذرا مجھے وہ پلڑا دکھا۔ فرمایا میرا داؤد ذرا آسمان کی طرف منہ کر لے۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف منہ کیا، داؤد علیہ السلام کو پلڑا دکھایا، داؤد علیہ السلام کی چیخ نکلی، زبان پر آیا اللہ، غش کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ کبھی خدا سے انصاف نہ مانگنا، اللہ سے معافی مانگو۔ اگر انصاف مانگنے پر آ گیا، ماں کی گود میں جتنا دودھ پیا 80 سال کی عبادت خدا کی قسم اس دودھ کا بدلہ نہیں دے سکے گی۔ جیولری کی دکان حافظ تمہارے ایبٹ آباد میں، کاسمیٹک کی دکان تمہارے ایبٹ آباد میں، ملبوسات کی گرم کپڑوں کی، سرد کی جرسیوں کی، یہ میرے عزیزوں سارے کپڑوں کی دکانیں تمہارے ایبٹ آباد میں، جوتوں کی دکان تمہارے ایبٹ آباد میں۔ اللہ چلے ذرا مکہ جنرل سٹور پہ چلے، مدینہ جنرل سٹور پہ چلے، حاجی کپڑا مارکیٹ میں چلے، حاجی کلاؤتھ ہاؤس پہ چلے، اللہ توکل مارکیٹ میں چلے، اللہ اکبر حسنین کلاتھ ہاؤس پہ چلے، سارے میرے ساتھ چلو۔ رب کعبہ کی قسم ہے پورے ایبٹ آباد میں کسی گارمنٹ کی دکان سے، کسی کپڑے کی دکان سے مجھے سیدہ فاطمہ والا لباس لا کے دکھا دو۔
صاحب کہاں ہیں جی؟ وہ نہیں ہوتے یہاں پہ رمضان میں، رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے دیتے، کہاں چلے گئے؟ وہ تو جی ماشاءاللہ 10 دن مدینے میں، 15 دن وہاں عید کر کے آتے ہیں، حضور کے روزے پہ عید کرتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ چلو میرے عزیزو سارے غلام رسول چلو، غلام رسول کی پرچون کی دکان پہ چلیں، 1 کلو چینی پوری لا کے دکھا دو۔ ناراض نہ ہونا، اگلی بات کروں گا، آپ کا دل دکھے یا نہ دکھے، اپنا تو کلیجہ اندر سے سڑ گیا، رو رو کے میرا عزیزو دکھڑا سناؤں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ آج اس کی وجہ سے مجھے عبدالحنان صدیقی کہتے ہیں، مجددی کہتے ہیں، نقشبندی کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، قادری کہتے ہیں، سہروردی کہتے ہیں، ولی کامل کوئی کہتا ہے، کوئی پیر طریقت کہتا ہے، کوئی مقبول عوام کہتا ہے، کوئی قاری قرآن کہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج یہ پگڑی، آج یہ ٹوپی داڑھی اگر میرے چہرے پہ نہ ہوتی عبدالشکور کبھی مجھے منہ نہ لگاتا۔ شام کے بازار کے اندر میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرے عزیزو شام کے بازار میں 16 علماء اکرام تھے، 3 مستورات ہمارے ساتھ تھی جو اپنے گھر والوں کو لے کے گئے۔ یقین جانو ایک عورت آئی، اللہ اکبر، آ کر یوں لباس کو کھینچا، یوں داڑھی کو جوڑا، میرے عزیزو پھر رونے لگ گئی، سجدے جیسی اس نے شکل بنا لی، اسے پرے منع کیا، ساتھ والے ترجمان سے کہنے لگی یہ پگڑی، ہاتھ میں لاٹھی، یہ ہاتھ میں تسبیح، یہ نگاہوں کو نیچا کرنا، یہ چہرے پہ داڑھی، ہم نے کتابوں میں پڑھا یہ انسان نہیں یہ فرشتے ہیں۔ ہمارے سے پوچھ کے کہنے لگی تم فرشتے تو نہیں ہو۔ اللہ اکبر، میں نے باپ کو دیکھا ننگا، میں نے بھائی کو دیکھا ننگا، میں نے ماموں چاچے تائے کو دیکھا ننگا، میں نے بہن بھائیوں کو دیکھا ننگا، یہ لباس تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ جو مدینے سے یہاں شام میں آئے تھے، بلال کا ذکر کرنے لگی، عبداللہ بن مکتوم کا، سعد بن وقاص کا، عبداللہ بن رواحہ کا ذکر کرنے لگی کہ ایسا لباس تو ان لوگوں کا تھا۔ ہمیں دیکھ کے کہنے لگتا ہے وہ لوگ دوبارہ زمین کے اوپر آ گئے، پھر رونے لگی، رو کے اس نے ایک دایا پتہ نہیں بایاں ہاتھ آگے کر دیا، اشارہ کر کے کہنے لگی ہمارے لیے دعا کرنا۔ اس لباس کو پکڑ کے کہنے لگی اس کا سودا نہ کرنا، ہم نے اس کا سودا کر دیا ڈالر پاؤنڈ میں، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں جا کے سودا کرنا، وہاں جا کے کہہ دینا اس کا سودا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، تمہارے رب کی قسم ہے عزت ملے گی تو اللہ جل شانہ اسی لباس میں عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن میں اسے جا کے کیا بتاؤں، میں تو اس ملک میں سے آیا، نہ چادر بچی نہ لباس بچا، نہ شلوار بچی نہ قمیض بچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ زینب کی قبر پر روزے پر آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہ عبدالحنان چھوٹے آنسو صاف کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ پچھلے سال تمہارے ملک میں 6 سال کی زینب چھوٹی تھی، اللہ اکبر، تجھے اس پہ رونا نہ آیا، میرے پہ رونا آ گیا ہے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گھر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کس کو دیکھ کے ہنسوں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں تو تقریروں میں روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے ہنسنے کی جگہ بتاؤ۔ بیٹے کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، بیوی کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، ماں کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے پہناوے کو دیکھ کر۔ اگر تو ہنستا ہے تو تیرے لیے ڈوبنے کا مقام ہے، آج اللہ کے آگے بیٹھ کے رو لے، کیا پتہ اس تیرے رونے پہ معاف کر دے، ورنہ آنے والے وقتوں میں لباس بھی کوئی نہیں بچے گا۔ جاؤ بچوں کے کپڑے لینے کے لیے چلے جاؤ، اللہ اکبر، یہ معاشرہ کس توند کو اس پیٹ کو بھرنے کے لیے جس نے ہماری بچوں کے کپڑے اتروا دیے۔ ایک سال کی بچی، میری بیٹی کا وہ اشارہ، میری بیٹی نے ادھر انگلی کی ہے، وہ دو۔ میں نے چاند رات کو اللہ نے جب روزے قبول کیے، تراویح قبول کی، انعام کی رات تھی کہ 2 نفل ہی پڑھ لے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن جب میں شاپنگ اپنے بچوں کو کرا کے لایا، اس کی رحمت نہیں ہو کر کے منہ موڑ لیا۔ میں نے کہا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ پہنائے گا عید کے دن، انعام کے دن یہ پہنائے گا جس کے پیچھے کوئی نہیں، چٹی جس میں رانے بچی کی نظر آ رہی ہے، حافظ تین کا بازو بلکہ پوری سین ہی کوئی نہیں، پیچھے کمر پہ پکڑ کپڑا کوئی نہیں، تنیے باندھ رکھی ہیں۔ بابو ناراض نہ ہونا، یہ دونوں ہاتھ منہ پہ پھیر کے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے تم 1 سال کی عمر میں بچی کو ننگا لباس پہنا لو، جب وہ 20 سال میں کپڑے اتار کے آئی، خدا کی قسم تمہاری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔
سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں. پوچھو ہماری بہنوں کو جب ہماری مائیں کپڑے سیا کرتی تھی, چھوٹا سا دوپٹہ ساتھ ہوا کرتا تھا, کہاں چلا گیا میرا عزیزو دوپٹہ؟ میں رو نہ تو اور بتاؤ کیا کروں. ہم تو ٹوپی کا رونا رو رہے تھے, اس امت نے داڑھی کے سودے کر دیے. میں حاصل پور کے اندر مولانا تقریر کر رہا تھا, میں نے تقریر کرتے کرتے میں نے عرض کر دیا, میں نے کہا مجھے داڑھی کٹانے والے پر تو دکھ ہی نہیں, مجھے افسوس اس کے اوپر ہے جو ایک دن کے اندر 100 نبی کی سنتوں کو کاٹتا ہے. قیامت کے دن وہ کس منہ سے حضور کے پاس آ کے کن ہاتھوں میں حضور سے عہدے کوثر کا پیالہ پکڑے گا. اتنا کہنا تھا, مجمع چیرتے ایک آدمی آیا اور آ کر ممبر کے پاس اسٹیج پہ کھڑا ہو کے چیخے مار مار کے رونے لگا. کہنے لگا مولوی صاحب آج تک ابھی جلسے سے پہلے ان ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنی شیو کر کے آیا, آج میں مجمع میں توبہ کرتا ہوں, گردن تو کٹواؤں گا, بھوکا رہ گیا, چھلانگ مار کے مر جاؤں گا, لیکن آج کے بعد یہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں نے کہا لوگوں مجمع والوں جلدی دعا کرو, رب کعبہ کی قسم اس کی توبہ پر آج آسمان پر چرغا ہو گیا ہے. مانگتے ہی اللہ سے کوئی آ کے نہیں, شکوے کرنے کے لیے سارے ہیں.